بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبو، پاکستان ٹوٹ گیا، ہم دیکھتے رہے. آج پاکستان بکھر رہا ہے، ہم موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کچھ کر نہیں رہے ہیں. یہ آج کی ہماری فکر ہے. اس پہ آپ کے سامنے کچھ اہم پوائنٹس پیش کرنے ہیں، پھر آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. دیکھیے، ہمیں پاکستان سے بہت محبت ہے. یہ ایک ایموشن ہے. ہم ایموشن کو ایکشن سمجھ بیٹھتے ہیں. ہم اپنے ایموشن کو اپنے ذہن میں اتنا دہراتے ہیں کہ وہ آپ کو رجسٹر ہو جاتا ہے کہ ایکشن ہے. ایکشن لو از یہ لو پاکستان سے جو محبت ہے، یہ ایک ایموشن ہے، ایکشن نہیں ہے. ایکشن یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں کوئی اسکول کھولا، کوئی ہاسپٹل بنایا، کچھ کمیونیکیشن کیا، لوگوں کی رائے عامہ جو ہے اس کو صحیح ڈائریکشن دی، آپ نے کچھ پڑھایا، کوئی کام کیا پاکستان کے لیے. Loving Pakistan is an emotion. Building a school in Pakistan is an action. ایموشن اور ایکشن کے فرق کو سمجھیے. آج پاکستان بکھر رہا ہے اور میں اور آپ موجود ہیں. کم از کم اپنے کمیونیکیشن کے چینل تو کھولیے. اس بات کو اگر آپ جائز سمجھتے ہیں تو شیئر ضرور کیجیے گا کہ دیکھو یہ پاکستان ٹوٹ گیا. چلو اس وقت تو ہماری عمر اتنی نہیں تھی، لیکن ہمارے بزرگ تو تھے نا، انہوں نے بھی کچھ زیادہ کچھ نہیں کیا. اور آج بکھر رہا ہے، میں اور آپ موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں. یہ خاموشی جو ہے یہ عقل مندی کی نہیں، یہ ظلم اور جرم ہے. عثمان ڈار کی والدہ کے گھر میں گھس کر یہ ڈی پی او سیالکوٹ حسن اور اس کے پیچھے خواجہ آصف، انہوں نے دہشت پھیلانے کے لیے اس خاتون کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے ان کے گھر کے دروازے توڑے اور ان خاتون کے کپڑے پھاڑ دیے. اس گھر کی ماں اور بہنوں کے کپڑے پھاڑ دیے. اور آج سے پہلے بھی یہ حرکتیں کر کے گئے تھے اور یہ کہہ کے گئے تھے کہ اگر تم نے ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا تو ہم تمہارا ریپ کریں گے. یہ قوم کی ماؤں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ کون کرا رہا ہے؟ یار کوئی کرا رہا ہوگا نا بھائی، کسی کو تو رسپانسبلٹی دیں گے آپ. 2 سال سے یہ حرکتیں میں دیکھ رہا ہوں یہ ہو رہی ہیں. لیکن آج شاباش ہے اس ماں پر، سلوٹ ہے اس ماں پر کہ اس نے پاکستان کی خاطر سٹینڈ لیا ہے اور پاکستان کی تمام ماؤں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ ان کے کل کے لیے تم آج اپنا آج قربان کرو. تم قوم کی ماؤں سوچو ذرا، تم ماں ہو، تمہیں دکھ سہنا ہے. وہ ایک نغمہ بھی تھا کہ یہ دل کے ٹکڑے خوش رہیں، کچھ ایسے تھا، یہ دل کے ٹکڑے سکھی رہیں، تم ماں ہو، تمہیں دکھ سہنا ہے. تو اس ماں نے آج اسٹیٹ فاسٹ ہو کر پوری قوم کی ماؤں کو یہ پیغام دیا ہے. اتنی بے ادبی، اتنی بے عزتی، اس درجہ گریں گے، اس کا تو کبھی تصور نہیں تھا. ہر دور میں ظلم ہوا ہے، ایوب خان، بھٹو، مرحوم، سب کے دور میں ظلم ہوا ہے. لیکن اس قسم کی بے غیرتی جو باتیں آج ہو رہی ہیں، جو کام آج پنجاب پولیس پنجاب میں کر رہی ہے، اگر کہیں یہ ظلم کے پی میں ہوتا، سندھ میں ہوتا، تو علیحدگی کی تحریک شروع ہو جاتی وہاں پر. اور یہ سب اس ڈائریکشن میں جانے والی چیزیں ہیں. مروت سے افضل مروت صاحب جو ہیں، جن شاہ افضل خان مروت، شیر افضل خان مروت، ان کو پنجاب پولیس نے پکڑ کے کہا یہ لکھ کے دو کہ اب تم کبھی پنجاب نہیں آؤ گے. تو اس نے کہا تم یہ لکھ کے دو کہ پنجاب پاکستان کا حصہ نہیں ہے. دیکھیے، میں
اس پروگرام کے اختتام پہ آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں، کچھ پوائنٹس دوں گا کہ یہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. کوئی جج ایسا نہیں ہے جو اٹھے اور انصاف کرے. کوئی جرنیل ایسا نہیں ہے جو اٹھے اور ان کو سمجھائے. یہ باجوہ سے یہ گیم شروع ہوا ہے، اب اس کی کمانڈ ان کے پاس ہے، عاصم منیر کے پاس، اور یہ اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، اس کے کام کو، غلط کام کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں یہ، کیونکہ یہ بھی اسی خیال کے آدمی ہیں جس خیال کا وہ تھا. ٹھیک ہے. کوئی ایسا جج، کوئی ایسا ریفارمر، کوئی ایسی بڑی شخصیت، کوئی نہیں ہے جو ان سب کو روک سکے. وہ کام کیے اس دور میں کہ توبہ ہے توبہ. اعظم سواتی ایک کتنے 70 سال کے 60 سال کی عمر کے بوڑھے آدمی، ان کی ایک ویڈیو، وہ کسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، رات کو سو رہے تھے، تو وہ ہم بستری تھی، تو وہ اس کی ویڈیو بنا کر اس کی بیٹیوں کو بھیج دی. اس نے صرف باجوہ کے خلاف ایک چھوٹی سی ٹویٹ لکھی تھی، کوئی گالی گلوچ نہیں کی تھی، صرف دہشت پھیلانے کے لیے یہ کیا. ذل شاہ ایک بڑا، وہ بیچارہ ذہنی طور سے پورا نہیں تھا، بس عاشق تھا عمران خان کا، اس کے سر پہ اتنے ڈنڈے مارے کہ جیسے ناریل چٹک جاتا ہے، اور اس کو ہلاک کر دیا، اور مقدمہ جو ہے قتل کا عمران خان پہ لگوا دیا. ارشد شریف کو کیسے کیسے دوڑا کر انہوں نے مارا ہے، سارے ثبوت موجود ہیں. عدلیہ کچھ کرتی ہے؟ کرے گی. جب تک آپ نہیں اٹھیں گے نہیں کرے گی. عمران ریاض کے ساتھ کیا کیا، کیسا تشدد کیا. گل کے ساتھ، شہباز گل کے ساتھ کیا کیا. ان کو ننگا کر کے الٹا لٹکا کے مارتے تھے، اور بھی بہت کچھ کرتے تھے ان کے ساتھ. تو یہ کب تک ایسے چلے گا؟ یہ معاشرہ کس حد تک گر گیا ہے کہ مطلب شرم آتی ہے کہ آدمی، ظلم و تشدد ہر دور میں ہوا، لیکن اس قسم کا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ پوچھنا چاہیے نا بھائی. اور اتنا زیادہ ظلم کس بنیاد پہ کر رہے ہو بھائی؟ کیوں کر رہے ہو اتنا ظلم؟ یہ کوئی دشمن کی قوتیں ہیں؟ یہ سب اچھے لوگ تھے جن کو تم نے اتنا مارا پیٹا ہے. اور اب ان ظالموں سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. اس کی طرف آئیے جلدی سے. ایک تو آپ لوگ ٹائم کی وجہ سے مجھے بوکھلائے رکھتے ہیں کہ بھئی وہ جو ہے ٹائم ختم، تھوڑا کیجئے تو بات کیسے مکمل کریں؟ تو خیر ہم بھی پھر بلٹ پوائنٹ کے ذریعے کام چلاتے ہیں. اچھا دیکھیے، حالات جب اس درجہ خراب ہو جائیں کسی معاشرے کے، یہ جو ساری کہانیاں میں نے آپ کو بتائیں، بہت ساری کہانیاں ہیں، تو پھر پورے معاشرے کے ہر شعبے میں سے لوگوں کو اٹھ کر سامنے آنا پڑتا ہے، تو پھر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے. ایسے مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ کے سیاستدانوں کو، شاعروں کو، ادیبوں کو، کھلاڑیوں کو، مولوی صاحبان کو، کہاں ہیں مولوی صاحبان؟ ان کو بلاؤ. یہ گلیاں، یہ کوچے، یہ منظر دکھاؤ، یہ ظلم و تشدد دکھاؤ. اسلام تو کہتا ہے کہ ظالم کے خلاف نعرہ حق بلند کرنا سب سے اچھا کلمہ ہے. کہاں ہیں یہ سب؟ اتنی بڑی تعداد میں ہیں. ان کو بلائیے، اور سب مل کر اٹھیں گے تو ہی ان ظالموں سے نجات ہے، ورنہ ان سے نجات حاصل کرنا بہت مشکل ہے. اچھا، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسپانسبلٹی لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. اچھا، آپ کی گریٹنس کا اندازہ، آپ کی پاکستان سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ آپ کتنی رسپانسبلٹی لیتے ہیں. اگر آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں تو آپ سنسیئر ہیں پاکستان کے ساتھ. آواز اٹھاتے ہیں تو آپ سنسیئر ہیں پاکستان کے ساتھ. اور اگر آپ خوف میں رہتے ہیں، رسپانسبلٹی نہیں لیتے، تو پھر آپ کو کیا کہا جائے؟ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے بجائے وہ رسپانسبلٹی لینے کے، وہ اداروں پہ الزامات لگاتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی راہ لے لیتے ہیں، ایکشن نہیں لیتے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت کہ ایشیا میں سب سے بڑا الیکشن کا دھاندلی کا وہ جو ہے منڈپ سجایا گیا ہے، یہ جو ہمارے جرنیل کرا رہے ہیں، سب سے بڑا. اتنا
کھل کے اتنے ننگے پن پہ اتر آئے ہیں کہ اس سے اس کا سائن چھین لے رہے ہیں کہ تمہیں بلے کا نشان نہیں دیں گے اور تمہارے لوگوں کو جو ہے الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. یہ اتنی کھل کے بات ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے ہیں, تو یہ اچھی بات تھوڑی ہے. اچھا دیکھیے, پاکستان ٹوٹ گیا, میں نے پہلے عرض کیا, دیکھتے رہے, اب بکھر رہا ہے, ہم کچھ نہیں کر رہے. اجیت ڈوول نے, جو ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے مودی کے, انہوں نے کہا تھا اب ہم پاکستان سے جنگ جو ہے وہ کسی میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے, ان کے اندر ہی گھر کے لڑیں گے. اب یہ سائبر وار کا دور ہے, 5th جنریشن کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ ٹینک لے کے جائیں گے, وہ ٹینکوں کی لڑائی ہوگی. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. آج ہندوستان اگر اپنے 5 وہ رافیل طیارے نہ خریدے تو پوری سینٹ آپ کی خرید لے. آپ کے ہر آدمی بکنے کو تیار ہے, ہر سینیٹر. کچھ ہوں گے جو نہیں بکیں گے. بکے ہوئے آج بھی لوگ اس کے ہاتھوں, یہ نواز شریف ان کے ہاتھوں بکا ہوا ہے. جرأت کیجئے, کہیے, آپ بوانگ دہل کہیے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا. اچھا دیکھیے, جب کوئی معاشرہ کولیپس کرتا ہے, نیچے جاتا ہے کوئی کنٹری, تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں. جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, کوئی مرض ہو, تو پھر وہ آپ سے ڈائگنوز کرتا ہے نا, تشخیص کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ اچھا تو کہاں پہ درد ہوتا ہے, کیا درد کے وقت کھانسی بھی آتی ہے, اچھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے. مطلب وہ علامات جب اس کو مل جاتی ہیں تو پھر وہ ان کو یکجا کر کے پھر اپنا ڈائگنوز کرتا ہے کہ یہ کیا کیا پاسبلٹیز ہیں, ان کو کون سی ان میں سے بیماری ہو سکتی ہے. پاکستان کے جو یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے, پاکستان کو جو مشکل میں ڈالنے کی طرف جا رہے ہیں وہ علامات کیا ہیں جن سے بکھر سکتا ہے کنٹری. دیکھیے, نمبر 1, مرکز کو کمزور کرنا. انہوں نے پہلے ہی 18ویں ترمیم کے ذریعے مرکز کو کمزور کیا, صوبوں کو اتنا مضبوط کر دیا اور مرکز کو اتنا کمزور کر دیا. دوسری, معاشی طور سے کمزور ہونا. معاشی طور سے ہماری کیا حالت ہے یہ آپ سب جانتے ہیں, اچھی طرح سے جانتے ہیں. تیسرا اسٹیپ کہ عدالتی نظام جو ہے اس کو ہینڈی کیپ کر دیں. آپ نے اس کو لنگڑا لوڑا بنا دیا ہے, اس ججز نے اور ان جرنیلوں نے مل کر, اور یہ کرپٹ پولیٹیشینز جو ہیں نواز شریف جیسے, جنہوں نے بریف کیس گھموائے ہیں عدالتوں میں اور اس پہ حملہ کیا اور عہدے بانٹے اور ریٹائرمنٹ کے بعد عہدے دیے. پورا مطلب ایک بڑا کیوس ہے. تو آپ کے عدلیہ بالکل ہی اپاہج ہے, آپ کے معاشی طور پہ بہت ہی نحیف ہیں, آپ بہت ہی کمزور ہیں. مرکز آپ کا جو ہے وہ کمزور ہے, صوبے مضبوط ہیں, اور سیاسی جماعتوں کا بٹوارا ان کے صوبے کی بنیاد سوچ پہ ہو جائے, یہ بہت ہی خطرناک کام ہے جو آپ کے وہاں ہو رہا ہے اس وقت. مطلب پی 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 سندھ میں رہے گی, یہ غلط بات ہے. پی 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 کو ویلکم کرو پنجاب میں, پنجاب میں نون لیگ رہے گی, کے پی میں ملا جی رہیں گے یا عمران خان رہیں گے. یہ ایسی سوچ جو ہے یہ ہارمفل سوچ ہے. یہ سب علامات ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, اور اوپر سے کمیونیکیشن کا ایرا ہے اور سائبر وار کر رہا ہے آپ کے ساتھ انڈیا, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو کہیں کا نہیں رکھے گا اور وہ مزے لے رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ ان سے ہمیں جنگ ونگ نہیں کرنی, نہ یہ جنگ کے قابل ہیں. آج تک کون سی جنگ ہم ان سے جیتے ہیں بتائیے سچائی سے, اور آپ کیا اب ان سے کوئی جنگ جیت سکتے ہیں؟ اب 1000 سال تک تم ان سے کوئی جنگ نہیں جیت سکتے, کیونکہ تمہارے اندر تو وہ فائٹ ہی نہیں ہے, تمہارے ذہن میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے. تم 2 بلین کے لیے دنیا بھر سے مانگتے پھرتے ہو, اس کے فارن ریزرو 500 سے آگے کے ہیں. اس کا جذبہ دیکھو کہ وہ مودی جو ہے وہ کھلاڑیوں کے پاس پہنچ گیا کہ جو ہار گئے تھے, وہ پہلے چاند گاڑی اوپر سے گر گئی تھی تو سائنٹسٹ کے پاس پہنچ گیا. ان کے جذبہ, موٹیویشن دیکھو, وہ جاہل آدمی ہے لیکن اس کا پیٹریوٹزم دیکھو انڈیا کے لیے کتنا ہے. اور یہ ہمارے یہاں کا دیکھو, سوائے چوری کے, کرپشن اور پیسہ منی لانڈرنگ کرنے کو کام ہی نہیں ہے ان کو, اور جو حق اور سچ پر ہے اس کو جیل میں بند کیا ہے. یار اتنی اندھی چلے گی کیا؟ کہیں چلی ہے آج تک؟ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ کب سمجھو گے؟ پھر پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ ہر آدمی یہ کہتا ہے پاکستان نے ہمیں کیا دیا. پاکستان کو ہم نے کیا دیا؟ تمہارے فرائض کیا ہیں اس پہ توجہ نہیں دیتے. وہ جے ایف کے نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ آسک ناٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو, آسک واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری.
یہ سوچ رکھو اور آگے بڑھو. یہ جو کیوس مچایا ہوا ان جرنیلوں نے اور ان ججز نے اور کرپٹ پولیٹیشین نے، اس کو ختم کرنے کے لیے پوری قوم کو اٹھنا چاہیے، پوری قوم کے ہر شعبے سے لوگوں کو، چاہے وہ رائٹر ہو، چاہے وہ کھلاڑی ہو، چاہے وہ فوجی ہو، کوئی بھی ہو. آگے بڑھو بھائی. جب تک آپ کلیکٹیولی آگے نہیں بڑھیں گے، یہ آپ کو ایسے ہی لوٹتے رہیں گے. آپ کب تک لوٹتے رہیں گے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پاکستان کے ساتھ اتنی زیادتی مت کرو. پاکستان کو فیور کر دو، پاکستان کو بچاؤ، فیئر الیکشن کراؤ، اور فیئر الیکشن کی راہ میں جو رکاوٹ ہو اس کو ایکسپوز کرو، اپنا فرض ادا کرو. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.